مطلب یہ ہے کہ آج ہمیں اور آپ کو، یا دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، سب مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں بغیر کسی فرقے کی تفریق کے، بھئی جس کی جو سمجھ میں آئے کہہ کے نکل جائے. ہماری پوزیشن اتنی ڈاؤن ہو چکی ہے اور اتنی کمزور ہے ہماری پوزیشن، جس کی جو سمجھ میں آئے کہہ کے نکل جائے. لوگ کہتے ہی ہیں، لکھتے ہی ہیں، اخبارات چھپتے ہیں، رسالے چھپتے ہیں، پروٹیسٹ ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں. خود ہم اپنے کو کہتے ہیں، دوسرے بھی کہتے ہیں. مسلمان بھی کہتا ہے ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم روزہ نہیں رکھتے، ہمیں دینداری نہیں ہے، ہمیں قرآن کی فکر نہیں ہے، ہمیں احکام شریعت کی فکر نہیں ہے. ہماری پوزیشن اتنی ویک ہے اور اتنی کمزور ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، کہ جس کی جو سمجھ میں آئے وہ کہہ دے اور جو چاہے لکھ دے. بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. جیسے عام پبلک پر ہاتھ ڈالنا، جس کے دروازے پر پولیس جا کے چاہے کھڑی ہو جائے، کون ہے روکنے والا؟ بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالنا ہر ایک کے بس میں نہیں آئے. رسول جو عہد رسول کی بات کر رہے ہیں، جابر، اسٹیٹس تو دیکھیے. مہاجرین ہیں، انصار ہیں، مکے والے ہیں، اصحاب کرام ہیں، صحابہ ہیں محترم، بڑے لوگ ہیں. بڑے آدمی پر غلط ہاتھ پڑ جائے تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. یعنی آدمی خود پھنس جاتا ہے. ایسے میں پہچان لینا منافق کو. مگر یہ علی کی دشمنی ایسی ہے جو جیل بھجوا کے رہتی ہے. ہم منافقوں کو پہچانتے تھے. جابر کہتے ہیں ہم منافقوں کو عہد رسول میں، زمانہ پیغمبر میں علی کی دشمنی سے پہچانتے تھے. تو اب جیسے سیاہ و سفید، دن اور رات، صبح اور شام، امانت اور خیانت، سچ اور جھوٹ، اب آپ اس کی ضد سے دوستی کو پہچانیے. اگر منافق علی کی دشمنی سے پہچانا جائے گا تو مومن علی کی دوستی سے پہچانا جائے گا. کہ جس کے دل میں علی کی دوستی ہوگی، اور رسول نے یہی کہا، یا علی حبوں کا تقوی و ایمان. جابر ہی نے تھوڑی کہا، جابر نے بعد میں کہا. کنجی تو رسول اللہ نے دی. کنجی تو حدیث ہے، راز تو رسول نے سمجھایا. یا علی حبوں کا تقوی و ایمان، و بغضوں کا کفر و نفاق. یا علی تمہاری محبت کا نام تقوی ہے، تمہاری محبت کا نام تقوی ہے، تمہاری محبت کا نام ایمان ہے. یہ رسول ڈیفینیشن دے رہے ہیں کہ تقوی کیا ہے. ڈیزائن کا نام تقوی نہیں ہے، اسٹائل کا نام تقوی نہیں ہے، یونیفارم کا نام تقوی نہیں ہے، گردن ٹیڑھی کر کے بیٹھنے کا نام تقوی نہیں ہے. علی کی محبت کا نام تقوی ہے.
صلی علی محمد وآل محمد. إن الله عز وجل نصب عليا عليه السلام سبحان اللہ. بينه وبين خلقه، يعني بين الله وبين خلق الله. سبحان اللہ. فمن عرفه كان مؤمنا، واہ واہ. ومن أنكره كان كافرا، ومن جهله كان ضالا، جزاک ومن اللہ. نصب معه أحدا كان مشركا، ومن عرف ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام دخل الجنة بولايته. نارا آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اتنی حدیثیں ہیں، اتنا چھپایا اس کے بعد بھی نہ چھپ سکا. اور فرمایا آپ نے. تو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، نئی نئی ڈیفینیشنز دی جاتی ہیں، نئے نئے طریقے سے لوگوں کو بہکایا جاتا ہے، گمراہ کیا جاتا ہے. سارے فیصلے قرآن کر چکا، سارے فیصلے رسول اللہ کی حدیثیں کر چکی. پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں جسے بگڑنا ہو اور جسے پوچھنا ہو رسول اللہ سے پوچھے. یہ بھی عجیب معاملہ ہے. ہم جب رسول کی حدیثیں پڑھتے ہیں اہل بیت کے سلسلے میں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا سمجھ میں نہیں آیا. آج تک علی کے علاوہ کوئی ایسا معاملہ ہمیں نہیں ملا جو کسی نے کہا سمجھ میں نہیں آیا. حدیثیں نماز کے لیے بھی ہیں، حدیثیں روزے کے لیے بھی ہیں، حج کے لیے ہیں، ماں کے لیے ہیں، باپ کے لیے ہیں، یتیم کے لیے ہیں، پڑوسی کے لیے ہیں. تمام کی تمام حدیثیں مصافحے کے لیے ہیں. آپ اصول کافی اٹھا کے دیکھ لیجئے، سب سمجھ میں آتا ہے. ساری چیزیں جو ہیں وہ ایکسپٹ ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ معصوم نے فرمایا ہے کہ جب دو مومن آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، مصافحہ ایک کامن چیز ہے، کوئی ایسی بات نہیں سمجھ میں نہ آئے، جتنی دیر وہ مصروف مصافحہ رہتے ہیں گناہ اس طریقے سے گرتے رہتے ہیں جیسے درختوں سے موسم خزاں میں پتے. یہ معمولی چیز نہیں، ایک سمبولک چیز ہے. اس سے دنیا کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ اسلام ملانے کا نام ہے، لڑانے کا نام نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے انٹائر ہیومینٹی کے لیے. کسی بھی مذہب کا اور کسی ملک کا آدمی بیٹھا ہو تو سوچے گا کہ ہاں یہ بات تو اچھی بتائی جا رہی ہے. ایک سمبولک ہے، ایک علامت ہے، ایک علامتی چیز ہے کہ کیا چاہتا ہے اسلام کی اسپرٹ کیا ہے. یہ مصافحے کا اس لیے ثواب اتنا رکھا گیا کہ لوگوں کو ملانا، آپس میں اتحاد رکھنا، محبت رکھنا، بھائی چارہ، ایک دوسرے کی ہیلپ کرے، ایک دوسرے کی مدد کرے. یہ ہے اسلام. دشمن ہو جائے، خون کا پیاسا ہو جائے، لڑے، مار ڈالے، قتل کرے، یہ اسلام نہیں ہے. اس طریقے کی 50 حدیثیں ہیں. آج تک کسی حدیث کے لیے ہم سے کسی نے پوچھا نہیں. تو ہم پہلے یہ پوچھیں گے کہ علی کے معاملے میں کیوں ذہن فیل ہو جاتا ہے؟ ہاں، کہیں سلسلے میں تو کوئی عیب نہیں ہے. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں مجھے یہ سوال کرنے کا حق ہے کہ نہیں؟ آپ تجزیہ کر کے دیکھیے. جب آپ اس کو انالائز کریں گے اور جب آپ اس بات کا تجزیہ کریں گے انصاف کے ساتھ، تب آپ کی خود ہی سمجھ میں آئے گا کہ کیسی کیسی سازشیں ہیں ولایت کے خلاف، کیسے کیسے پروپیگنڈے ہیں ولایت کے خلاف. جو مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، جو بیانات سنتے ہیں، میں انہیں دعوت فکر دے رہا ہوں وہ غور کریں. 10 دن تک یا 12 دن تک مولانا نے تقریر کی، سینکڑوں چیزیں پڑھ گئے. کبھی مجلس کے بعد لوگوں نے ڈسکس کیا کہ یہ کیا پڑھا، وہ کیا پڑھا، وہ کیا پڑھا. اماں کے لیے یہ پڑھ گئے، ابا کے لیے یہ پڑھ گئے، پڑوسی کے لیے یہ پڑھ گئے. یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا. کہیں ڈسکشن ہوا ہو تو بتائیے. جہاں جھگڑا چھڑا اہل بیت کے معاملے میں، اماں کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے، فاطمہ کی فضیلت نہیں سمجھ.
سوچنے کی بات ہے. یہ مظلومیت اہل بیت ہے. یہی انصاف ہے. ارے ہم نے مومن کو تو پہچانا نہیں, ہم کل ایمان کو کیا پہچانیں گے؟ امیر المومنین کو ہم کیا پہچانیں گے؟ ہم نے شیعہ کو نہیں پہچانا. حدیثیں دیکھیے اٹھا کے کتابوں میں کہ شیعہ کسے کہتے ہیں اور شیعہ کیسا ہوتا ہے, اور ائمہ نے کیا کہا ہے. ہم نے مومن کو نہیں پہچانا, ہم نے مسلم کو نہیں پہچانا. اس کا رائٹ کتنا بڑا ہے. ان کو ہم کیا پہچانیں گے جنہوں نے گھر لٹا کے اسلام بچایا, جنہوں نے جانیں دے کے اسلام بچایا. آج یہ اللہ اکبر کی صدائیں جو بلند ہو رہی ہیں, یہ اسی پیاسے کی بدولت جس نے برستے تیروں میں مسلح بچھایا. حسین محسن اسلام ہیں, حسین محسن دین ہیں, حسین محسن شریعت ہیں. تقوی علی کی محبت, جتنا جتنا علی سے قریب ہوتا جائے گا متقی ہوتا جائے گا, جتنا جتنا علی سے دور ہوتا جائے گا فاسق ہوتا جائے گا. یا علی حبوں کا تقوی و ایمان. یا علی تمہاری محبت تقوی ہے, تمہاری محبت ایمان ہے. بغضوں کا کفر و نفاق, تمہاری دشمنی کفر ہے, تمہاری دشمنی نفاق ہے. جابر کی یہ راز سمجھ میں آ گیا کہ اب اگر منافق کو پہچاننا ہے, ٹیسٹ پیس علی کی دشمنی ہے. علی کا معاملہ سامنے رکھو, سمجھ میں آ جائے گا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے. اور فرمایا آپ نے تو دنیا نام علی پر سمٹ کے آتی ہے, دنیا نام حسین پر سمٹ کے آتی ہے. اور بہت سے ارباب حق ہیں, بہت سے اہل حق ہیں جنہوں نے کتابیں پڑھی, جنہوں نے مجلسوں میں شرکت کی, جنہوں نے ہسٹری آف اسلام کو دیکھا, یا ان مظالم کو محسوس کیا جو خاندان رسالت پر ہوئے. جو انصاف پسند تھے ان کی سمجھ میں آ گیا کہ حق کیا ہے, صداقت کیا ہے, حق کا راستہ کیا ہے. اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی شیئر نہیں ہے, ہمارا اور آپ کا کوئی دخل نہیں ہے. اس میں دو چیزیں ہیں, ایک خود سیرت اہل بیت اور دوسرے اللہ کی مدد, اللہ کی توفیق. قرآن میں خداوند عالم نے اس کا تذکرہ کیا. ایسے حضرات کے لیے بڑا مرتبہ ہے, بڑا درجہ ہے. اس لحاظ سے کہ گھر بیٹھے اگر کسی کو کوئی دولت مل جاتی ہے تو اسے دولت کی قدر نہیں ہوتی. گھر بیٹھے اگر سب کچھ مل گیا تو وہ دولت کی قدر نہیں ہوتی. دولت کی قدر اسی کو ہوتی ہے جو صحیح کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے. تو کسی گود میں پل کے محب اہل بیت ہونا اور ہے, اور تحقیق کر کے اور غور کر کے اور کتابیں پڑھ کے اور چھان کے